السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ آج کل وہ اور اس کے دوست عامر مسٹر پاکستان کمپٹیشن میں حصے کے لیے زبردست ایکسرسائز کر رہے تھے۔ دونوں میں شرط لگی تھی کہ جو بھی ٹائٹل جیتے گا تمام فرینڈز کو زبردست سی ٹریٹ دے گا۔ رباب، لگتا ہے تم تو بھول ہی گئی ہو ہمیں، سجل اس کے گلے لگی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آج خود ہی شان کو لے کر آئی تھی۔ کتنے روز سے اس نے رباب کی شکل نہیں دیکھی تھی، نہ کوئی فون نہ کوئی پیغام۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی آئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سبکتگین گھر پر ہی تھا۔ سجل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ قریبی مارکیٹ سے اسی وقت وہ اس کی خاطر مدارت کے لیے ڈھیروں چیزیں لے آیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ شان رباب کے پاس چلا آیا جو کچن میں مصروف تھی۔ اس کا یہ روپ شان کے لیے خاصا حیرت انگیز تھا۔ کہاں وہ رباب جو چھلانگیں مارتی، کشتیاں لڑتی، گلی ڈنڈا کھیلتی، سفید کرتا اور نیلی جینس پہنے خود کو لڑکا کہتی، اور کہاں یہ رباب شلوار قمیض پہنے، لمبی سی چٹیاں باندھے سگھر لڑکیوں کی طرح امور خانہ داری میں مصروف تھی۔ وہ اسٹول گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دادو اسے ہمیشہ کہتی کہ رباب اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ شان ان کی ہدایات بھلائے رباب کے ساتھ ہی کھیلتا۔ دوسروں کے لیے وہ بدتمیز سہی مگر اس کے لیے بہت پرخلوص تھی۔ وہ دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا مگر دوستی ہم عمروں والی تھی۔ وہ اسے نام لے کر بلاتا تھا۔ ابھی گزشتہ دنوں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے پورے گھر میں اس کی رباب کے ساتھ ہی تو دوستی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ بارہا شان نے اس کا حال پوچھنا چاہا پر دادو کی ہمہ وقت نگرانی کے باعث ایسا نہ کر سکا۔ اس نے اتنے خوبصورت گیٹ ویل سون کے کارڈ اسے دینے کے لیے خریدے مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ آج وہ تمام کارڈ سمیٹ کر لے آیا تھا۔ اس کی شادی کی خبر سن کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب اسے دلہن بن کر رخصت ہوتے دیکھا تو اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ وہ تو دھڑلے سے کہتی تھی کہ میں رباب اسد ہوں، اپنے پپا کا بیٹا، کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کیا پکا رہی ہو؟ وہ پرانے انداز میں بولا۔ چکن کڑھائی، کوفتے، سندھی بریانی، کباب، ٹرائفل اور چکن پلاؤ۔ اس نے ایک سانس میں بتایا تو وہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے ستیہ ناس مارو گی سارے کھانے کا، وہ جان کر بولا۔ جی نہیں، تم کھا کر دیکھنا، انگلیاں چاٹ لوگے، وہ زوم سے بولی۔ فہد چاچو نے تو تمہارے مزاج ہی بدل دیے ہیں۔ شان کو یہ جملہ کہہ کر احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ رباب کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ بعد میں اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ سلجوگ بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ شان اسے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ہنسا رہا تھا۔ رباب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ رباب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر سجل اور سبکتگین کو بلا کر لے آئی۔ ارے یہ کیا، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجل اتنے ڈھیر سارے کھانوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اسے تکلف نہیں، مہمان نوازی کہتے ہیں، سبکتگین بولا اور اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ ہر چیز واقعی بہت مزیدار تھی۔ سجل کو توقع نہیں تھی کہ رباب یہ سب کچھ بنا لے گی کیونکہ ان کے اپنے گھر میں تو ایسے کھانے نہیں پکتے تھے، یا تائی اماں کا ان پر احسان کرنے کا جی چاہتا تو بچا ہوا دے دیتی تھیں۔ رباب تائی کے باورچی خانے میں اکثر و بیشتر اس کے پاس منڈلاتی رہتی تھی۔ جب تک پپا زندہ تھے انہوں نے دنیا کی جو چیز چاہی پائی، ان کی موت کے بعد سب قصہ خواب اور خیال ہو گئے تھے۔ توتے، تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ سجل نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ سبکتگین بھائی، آپ یقین کریں کہ میں اسے باورچی خانے میں بہت کم گھسنے دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی یہ اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دے، پھر بھی یہ ہمیں بڑا زج کرتی تھی۔ اس کے باوجود امی نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا۔ یہ پپا ممی سمیت میری بھی لاڈلی تھی۔ سجل کے ذہن میں وہ خوبصورت سے دن گھومنے لگے۔ ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ بلیو می، یہ میری بھی لاڈلی ہے، وہ برجستہ بولا تو رباب نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ سجل کی طرف متوجہ تھا۔ شان، تم یہ کوفتے لو نا، وہ اچھے میزبان کی طرح پیش آ رہی تھی۔ سجل کو بے پناہ طمانینت کا احساس ہوا۔ کھانے کے بعد سبکتگین اسے خود چھوڑنے آیا۔ تائی رقیہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ افشاں خمار اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو گئیں۔ افشاں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، خمار بولی۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خمار نے اسے تسلی دی، حالانکہ دل میں وہ خود بھی ڈر ہی رہی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک روز اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ رباب بھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی نہیں آئی، اس پر ہی زور ڈال کر کچھ پتہ چل جاتا۔ وہ ازحد پریشان تھی۔ ممی اور تائی نے اس کی بہنوں کو اشارتاً کچھ بتایا تھا رباب کے اس واقعے کے بارے میں۔ کیا خود ڈی ایس پی کو یاد نہیں ہوگا؟ اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رباب اس لیے نہیں آتی
کہ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ رباب کے ساتھ شرمندگی کے مارے منہ ہی نہیں دکھاتی ہے۔ خمار نے نیا نکتہ نکالا اور مزید گویا ہوئی، ہمیں اس طرح چھپنا نہیں چاہیے ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی انوالو تھے، آؤ اس سے ہیلو ہائی کر لیں۔ اس نے خمار افشاں کو اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ دونوں نے بڑے اعتماد سے سلام کیا اور بیٹھ گئیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ رباب نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ افشاں سرگوشی میں خمار سے بولی۔ وہ دونوں قدرے فاصلے پر تھیں، آرام سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ لگتا ہے پیشہ ور ریسلر ہے، وان ڈیم کی طرح۔ اس کا جسم بھی بڑا مضبوط ہے، ہیئر سٹائل بھی خوب ہے، آنکھیں تو غضب کی ہیں۔ تو یہ کہیں سے بھی قاتل اور 2 بچوں کا باپ نہیں لگتا۔ میرے لیے اگر اس کا پروپوزل آتا تو میں آنکھیں بند کر کے اوکے کر دیتی۔ اپنی لکی کی بھی نیت خراب ہے اس کے لیے، کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی کوشش کے ذریعے اسے اپنا پارٹنر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر فون نہیں آیا اس کا؟ خمار نے پوچھا۔ آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ ڈی ایس پی جب تمہارے گھر آئے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ ہاں، تاکہ وہ اکیلی اسے اڑا لے، بڑا ناز ہے اسے اپنے حسن پر۔ خمار ناگواری سے بولی۔ سبکتگین نے اپنی بائیک پورچ میں روکی۔ حال ہی میں پپا نے اسے یہ قیمتی بائیک گاڑیوں سے بھی مہنگی تھی لے کر دی تھی۔ آج کل وہ اسے اڑائے پھرتا تھا۔ عامر اور وہ دونوں اس پر جم خانے سے ہو کر آ رہے تھے۔ عامر کا پٹھا اتر گیا تھا، اس نے برداشت سے زیادہ ویٹ اٹھا لیا تھا۔ سبکتگین نے پہلے اسے گھر چھوڑا تھا اور پھر واپس آیا تھا۔ نازا نے موٹر سائیکل کی آواز پر بے اختیار گلاس ونڈو سے جھانکا۔ اس کی فرینڈز بھی آئی ہوئی تھیں، اس نے ٹی پارٹی میں انہیں مدعو کیا تھا۔ خوب اونچی آواز میں ڈیک بج رہا تھا۔ کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، میوزک کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سبکتگین سیدھا دستک دیے بغیر نازا کے کمرے میں گھس گیا اور ڈیک کا تار جھٹکے سے نکالا۔ محترمہ نازا، موسیقی سے لطف اندوز ہونا ہے تو براہ کرم ہمیں اور محلے کو اس سے محفوظ رکھیں۔ وہ اس کے دوستوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ یہ کون تھا؟ اتنے روب سے حکم دے کر گیا ہے؟ پنکی نے پوچھا۔ وہ اس کے انداز پر مرعوب سی ہو گئی تھی۔ کیا شاہانہ انداز تھا! میری کزن کا بیٹا ہے، وہ بولی۔ سلوت اور نگی کو اس کا ڈیک بند کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ ہائے کتنا ڈیشنگ اور اسمارٹ ہے! اینا بیڈ پر لمبی لیٹ گئی۔ روز جم خانہ اور کلب جاتا ہے، مسٹر پاکستان کمپٹیشن میں حصہ لے گا۔ مجھ سے چھوٹا ہے، نازا نے انکشاف کیا۔ ہائے نہیں، وہ تم سے چھوٹا تو نہیں لگتا، اتنا مسکولر اور لمبا چوڑا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ پنکی مشکوک لہجے میں بولی۔ آئی سویئر وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ کیوں سلوت؟ سبکتگین مجھ سے چھوٹا ہے نا؟ اس نے تائید چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام کتنا یونیک اور باروب سا ہے۔ سبکتگین زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ سنبل بولی۔ سلوت تم اپنے بھائی سے میرا معاملہ فٹ کرا دو، پنکی نے شریر لہجے میں کہا تو نازا نے اسے دھپ لگائی۔ ایڈیٹ، آہستہ بولو، اس نے اگر سن لیا تو جان کو آ جائے گا۔ ایسا ویسا نہیں ہے، لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنے احمدی صاحب کی ٹینا نے اسے پٹانے کی بڑی کوشش کی پر سبکتگین نے بیچاری کو گھاس تک نہیں ڈالی اور جوہی تو ابھی تک فون کرتی ہے، نازا نے بتایا۔ سلوت اور نگی اس کی تعریفوں سے جزبز سی ہو رہی تھیں۔ سجل کے لیے شاہمیر کا رشتہ آیا تھا۔ رباب کی شادی پر شاہمیر کی والدہ اور بہنوں کو وہ بری طرح بھائی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد لڑکی شاہمیر کے نام ہو جائے۔ انہیں سجل کے گھرانے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ انہوں نے شائستگی سے اپنا مدعا رقیہ سے بیان کیا تو انہوں نے رفعت اور آمنہ کو بھی بلوا لیا۔ مسز فرین، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بڑی بہن سے پہلے چھوٹی کی شادی کیوں ہو گئی؟ حالانکہ اصولی طور پر اور معاشرے کے رائج طریقوں کے مطابق پہلے بڑی بہن کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس میں شاید کوئی آپ کی خاندانی مصلحت یا مجبوری ہوگی، مسز فرین سوچ کر بولی۔ ان دونوں بہنوں نے ہمارے خاندان کی لٹیا ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بڑی نے بھی آنکھ مٹکا کر رکھا تھا۔ چھوٹی اپنے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور تھانے پہنچ گئی۔ بھائی صاحب لے کر آئے، فوراً ہی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر دی۔ آپ تو جانتی ہوں گی، رفعت بولی تو فرین حیران رہ گئی۔ جو لڑکی اپنے دوست کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی، اس کی شادی ایک اعلیٰ اور مضبوط حیثیت کے حامل مرد سے ہو گئی تھی۔ وہ شادی پر آئی تھیں۔ سبکتگین اور رباب کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دونوں بہنیں ایسی ہیں۔ بجھے دل کے ساتھ وہ واپس آ گئیں۔ بھابھی، اس سجل کو سر سے اتار دیں، دفان کریں، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہماری بیٹیوں کا حق مار رہی ہے یہ۔ اندر چائے لاتی سجل دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ رباب اور اس کے بارے میں انہوں نے مسز فرین سے جو کچھ کہا تھا اس نے حرف بہ حرف
سن لیا تھا۔ مسز فرحین نے آگے جا کر نمک مرچ لگا کر یہ قصہ بیان کرنا تھا۔ اگر سبکتگین تک یہ باتیں پہنچ جاتی تو پھر بہت برا ہوتا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، آج وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ امی بھی نہیں تھی۔ ان کی مشفق سینے سے الگ لگ کر وہ اپنے آنسو بہا ڈالتی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی کسی جرم کی پاداش میں بھاری چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ تپتی ریت ہے اور اوپر آگ برساتا سورج ہے، اور سامنے ظلم کی صورت تائی چچی کھڑی ہیں۔ اس کے لیے کب مدد آئے گی؟ کب کوئی چارہ گر اس کے زخم رفو کرنے آئے گا؟ کب کوئی ابن مریم آئے گا اس کے دکھ کی دوا کرنے؟ سلوت اور نگی، فرزہ اور اس کی ممی چاروں شاپنگ کے لیے گئی تھیں۔ نازا گھر میں اکیلی تھی۔ سبکتگین ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ کھانے کے لیے بلانے وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیٹھ کر میگزین کے ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ نہا کر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ شرٹ پہنے بغیر ہی نکل آیا تھا۔ نازا اسے دیکھ رہی تھی۔ سبکتگین کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ پھولے پھولے مسلز دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے انسٹرکٹر نے خوب محنت کرائی ہے۔ کیا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ شرٹ پہن کر اس کی طرف آیا۔ کھانا تیار ہے، آؤ کھاتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اس کی سحر سے نکلتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ پھر ٹیبل پر نازا اسے بذات خود ایک ایک چیز پیش کرتی رہی۔ بارش کی وجہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی۔ سبکتگین کمرے سے نکل آیا۔ وہ نکل کر ٹیرس پر جانا چاہتا تھا۔ نیچے تو لوڈ شیڈنگ کے باعث گھپ اندھیرا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا کوئی آگے سے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ کون ہے؟ اس نے آواز دی۔ دھپ سے کوئی اس کے ساتھ ٹکرایا۔ سبکتگین اگر وہ ریلنگ کو تھام نہ لیتا تو گر پڑتا۔ نازا اس پر گر گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ سبکتگین اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سنبھل کر اپنے سانس درست کرنے لگی۔ سبکتگین کی قربت نے اس کے اندر ہلچل سی مچا دی۔ وہ کافی دیر سے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ نیچے اترتے ہوئے جان کر اس سے ٹکرائی تو جسم و جاں میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ سبکتگین نے لمحہ بھر کے لیے اسے کیا تھاما تھا، اس کی ہستی ہی تہہ و بالا کر دی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وقت رک جائے، وہ اسے یوں ہی تھامے کھڑا رہے، پر وہ اسے ہٹا کر اوپر چلا گیا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر مست بدلیاں جھوم رہی تھیں۔ تمام ماحول سرمئی ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے جلد اٹھ آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا لانگ ڈرائیو پر نکل جائے اور کچھ گھنٹوں کے لیے تمام فکریں ذہن سے جھٹک دے، پر نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے گھر کی جانب لے جا رہی تھی۔ گیٹ سلجوگ نے کھولا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ جیسے ہی وہ اترا سلجوگ شروع ہو گیا، پاپا انکل دلہن آپی زور زور سے رو رہی ہیں۔ وہ اندر آیا تو واقعی وہ گھٹنوں میں سر چھپائے ہانی کو پکڑے رو رہی تھی۔ رباب کیا ہوا ہے؟ وہ پینٹ کے پائچے اوپر کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر بارش ہو رہی ہے، کوئی باہر مت جائے، نہ جانے اب یہ بادل اور بجلیاں کس کو ساتھ لے کر جائیں گی۔ وہ مضبوطی سے آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ سبکتگین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سلجوگ میرے پاس بیٹھ جاؤ، باہر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ اس نے سلجوگ کو بھی پاس بلا لیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو بتائے۔ کیا باہر دہشت گرد ہیں جو کوئی باہر نہ جائے؟ وہ جھلا گیا۔ پاپا انکل دلہن آپی بارش سے ڈر گئی ہیں۔ اس نے پتے کی بات کہی تو اس کا تن بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ واقعی یہ لڑکیاں کتنی نازک ہوتی ہیں، بھلا بارش کوئی جن بھوت ہے؟ وہ رات تک یوں ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ سبکتگین ہانی کو فیڈر خود بنا کر لایا اور کھانا بھی خود گرم کیا۔ جب بادل زور سے گرجتے اور بجلی کڑکتی تو وہ زور زور سے رونے لگتی۔ یوں لگتا جیسے کوئی اندیکھی سی قوت ہے جو اس سے یہ سب کرا رہی ہے۔ وہ رات کافی دیر تک ان تینوں کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ کمرے میں آنے لگا تو وہ الرٹ ہو گئی۔ پلیز آپ ادھر ہی سو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ سبکتگین کو رحم آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رک گیا۔ وہ ایک اور کمبل لے آیا۔ ہانی اور سلجوگ کے درمیان جگہ بنا کر کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اس کے سونے کے لیے اچھی خاصی جگہ موجود تھی۔ وہ تکیہ کنارے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ رات بار بار اس کی نیند ٹوٹتی رہی کیونکہ وہ خود بھی ڈسٹرب تھی اور اسے بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سبکتگین کی برتھ ڈے پر نازا نے خاصی قیمتی رسٹ واچ اس کے لیے خریدی تھی۔ فرزہ کھٹک گئی۔ سلوت اور نگی نے بھی اسے الرٹ کر دیا تھا۔ اس نے نازا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نازا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ سنا ہے تم سبکتگین میں انٹرسٹ لے رہی ہو؟
اس نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا لگا۔ جی آپی، اس نے بے دھڑک اقرار کر لیا۔ کیا وہ بھی تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے جانچا۔ نہیں رکھتا تو رکھنے لگے گا۔ میں نازا ہوں، کب تک دامن بچائے گا؟ وہ غرور سے بولی تو فرزہ کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ ٹھیک ہے، جو برضی میں آئے کرو اور اسے زیر کر لو، بڑے فائدے میں رہو گی تم بھی، میں بھی، پھپھو بھی۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ فرزہ نے پھپھو اور اپنی ماں کو بھی اس راز میں شریک کر لیا۔ اب وہ سارے ہتھیار لے کر میدان میں اترنا چاہتی تھی۔ وہ مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیت گیا تھا۔ اسے خوشی میں اس نے تمام دوستوں کو ٹریٹ دی تھی۔ نازا نے بھی اس سے ٹریٹ مانگی جو وہ بخوشی دینے پر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی وہ کالج میں داخلے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ پاپا اس کی پوزیشن اور نمبرز دیکھ کر بہت مسرور ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس سے نئی گاڑی دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہلکے سے دروازہ بجا۔ اس نے کتاب سے سر اٹھایا۔ وہ نازا تھیں۔ اتنا زیادہ پڑھتے ہو ہر وقت، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ کبھی اپنے ارد گرد کی خوبصورتی پر نظر ڈالی ہے تم نے؟ وہ آرام سے اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ سبکتگین کو اتنی رات گئے اس کی آمد بہت بری لگی، مگر پھر وہ انتہائی بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ نازا، جاؤ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے کتاب رکھ کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس لیے تو آئی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ سبکتگین، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں پاگل ہو رہی ہوں تمہارے لیے، پلیز مجھے مت ٹھکرانا۔ اس نے انتہائی بے حجابی سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی تو سبکتگین نے زوردار تماچا اس کی گال پر مارا۔ نازا پر تو جنون سوار ہو گیا۔ تم نے مجھے مارا؟ نازا کو مارا؟ وہ اس پر پل پڑی، ساتھ ساتھ وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ ارے بچاؤ مجھے اس درندے سے! جو جو دوڑتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، نازا بھی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس متوقع خطرے کا احساس کر کے وہ بے جان ہو گیا۔ وہ نازا اس لمحے اس سے بے حد قریب ہو گئی۔ دروازہ کھلا۔ چھوڑ دو مجھے! وہ اس سے الگ ہوئی۔ دروازے پر انصر، فرزہ، پھپھو، سلوت، نگی اور حسن کا لہو رنگ چہرہ جھانک رہا تھا۔ کمینے، بلڈی فول، تیری یہ جرأت کہ تو میری بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے! اس نے سبکتگین کو اٹھا کر پوری قوت سے پٹکا۔ اس کا سر بیڈ کی پٹی سے ٹکرایا تو اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ یہ زبردستی مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر لے آیا، میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آواز نکلی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ چہرہ شرم کے مارے ہاتھوں سے چھپائے رو رہی تھی۔ حسن اسے ککس لگا رہا تھا۔ سبکتگین، جو خود بھی مضبوط قد و قامت والا اور توانا لڑکا تھا، پر اس صورتحال نے اس کے حواس ہی سلب کر لیے۔ اپنی دفاع کا فطری احساس ہی ختم ہو گیا تھا، ورنہ یوں آسانی سے مار کھانے والا لڑکا نہیں تھا وہ۔ اور مارو اس سانپ کو، میری پھول سی بچی کو داغ لگا دیا ہے۔ ہائے، کون پوچھے گا اب تجھے؟ فرزہ کی پھپھو نازا کے گلے لگائے اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ چھوڑو حسن اسے، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں۔ انصر نے حسن کو ہٹایا۔ سامنے کونے میں لوہے اور لچکدار پلاسٹک کا نیا سینے کو چوڑا کرنے والا وزن کا آلہ رکھا ہوا تھا، تقریباً 2.5 فٹ لمبا اور مٹھی بھر چوڑا۔ یہ آلہ کسی چھتری سے مشابہ تھا۔ انصر نے وہ اٹھایا اور خوفناک تاثرات لیے سبکتگین کی طرف بڑھے۔ تڑا تڑ انہوں نے اندھا دھند اسے مارنا شروع کر دیا۔ سبکتگین کا سارا جسم درد اور اذیت کی لپیٹ میں تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے اوپری کھال ہی جیسے ادھڑ گئی تھی۔ اس کا خون سے نیلا کارپٹ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب انہیں اس کی بے جان ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ رکے۔ جاؤ اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آؤ۔ ساتھ ہی وہ اپنا سینہ مسلنے لگی، یوں جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ سب کو ان کی پڑ گئی۔ حسن نے گاڑی نکالی اور سب ان کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں بوڑھے نوردین نے اپنے بیٹے سے مرہم پٹی منگوا کر اس کے زخم صاف کیے اور اب بھی بے سدھ تھا۔ شاکر، اسے ہسپتال لے چلو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس کی حالت۔ انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاکر اسے ایک خیراتی ہسپتال میں لے آیا، جہاں وہ کتنی دیر تک ننگے فرش پر اپنی باری کے انتظار میں پڑا رہا۔ مکھیاں اس کے زخموں پر بھنبھناتی رہیں۔ ڈاکٹرز بہت دیر بعد متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر احمان اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ نہ جانے کس شقی القلب نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ انہوں نے شاکر سے پوچھا تو اس نے جھوٹی کہانی سنا کر اس کی ساری ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ شاکر برابر اسے ہسپتال دیکھنے آتا رہا۔ 7ویں روز جب وہ آیا تو اس کا خالی بستر اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ انصر ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کا علاج ایک پرائیویٹ مہنگے ہسپتال میں غیر ملکی ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہوا تھا اور ان کے بیٹے کا علاج ایک خیراتی ہسپتال میں ہوا تھا۔
بابا سبکتگین کہاں ہے؟ دودھ کا گلاس واپس کرتے ہوئے وہ آہستگی سے بولے کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ صاحب جی، وہ تو اسی روز سے غائب ہے جس دن آپ ہسپتال گئے تھے۔ ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ انہیں سچ بتائے۔ وہ ہسپتال سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کیا بتاتے؟ فرزہ نے نازا کی بے عزتی کا ڈھونگ رچا کر سبکتگین بلا گھر اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ انصر نے بڑے ارمانوں سے کوٹھی بنوائی تھی۔ شادی کے بعد سبکتگین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہے گا۔ آج وہ کوٹھی نازا کی ملکیت ہو گئی۔ اس کی ماں نے خوب واویلا مچایا تھا۔ حسن الگ اس کے خون کا پیاسا بنا پھر رہا تھا۔ انہوں نے چپ چاپ کوٹھی کے کاغذات فرزہ کے سپرد کر دیے۔ کچھ روز بعد حسن نے گاڑی کی فرمائش کر دی۔ انہوں نے اپنی نئی ماڈل کی مرسیڈیز بھی اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ ان کی بیٹے کی جان بخشی کر دے۔ جس بیٹے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ غائب ہو چکا تھا۔ کسی کا سر ڈھانپنے کو صحرا میں ایک ردائے غبار تنتی ہے۔ ہم انہی موسموں میں رہتے ہیں، کبھی روٹتی ہے کبھی وہ منتی ہے۔ سبکتگین چپ چاپ ہاسپٹل سے نظریں بچا کر نکل آیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کہاں جایا جائے۔ اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ وہ کہاں ہو جاتا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے وہ اس کچی آبادی میں نکل آیا تھا۔ پاس ہی شاید کوئی عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ قریب آ کر یوں ہی دیکھنے لگا تو ٹھیکیدار اس کے پاس آ گیا۔ مزدوری کرو گے؟ اس نے بے سوچے سمجھے سر ہلا دیا تو ٹھیکیدار نے اسے کام پر لگا دیا۔ اسے اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل پر پہنچانی تھی۔ شام ڈھلے جب سب مزدور فارغ ہو گئے تو ٹھیکیدار نے اس کے ہاتھ پر 70 روپے رکھے اور کل بھی آنے کو کہا۔ سبکتگین خوشی اور حیرت کے ملے جھلے جذبے سے ان 70 روپوں کو دیکھ رہا تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے کمائے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان پیسوں کو دیکھ کر یہ صدمہ بھی جاتا رہا۔ وہیں ایک چھپڑ ہوٹل سے اس نے کھانا کھایا اور اسی عمارت میں آ گیا۔ ایک جگہ صاف کر کے بازو کا تکیہ بنا کر وہ لیٹ گیا۔ سارے دن کی محنت و مشقت کے بعد تھکا ہارا جسم جلد ہی نیند کے آغوش میں ڈوب گیا۔ اسے 1 ماہ ہو گیا تھا یہاں کام کرتے ہوئے۔ اب یہ عمارت مکمل ہونے کے قریب تھی۔ مزدوروں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا تھا کہ اب کیا کرے گا۔ ایک مزدور نے ایک نئی راہ دکھائی۔ بھائی، کراچی چلے جاؤ، وہاں بہت کام ہے۔ میرے چچا کا ہوٹل ہے، وہاں بڑی آمدنی ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا پتہ لکھ دیتا ہوں۔ وہاں جا کر بس کہہ دینا کہ مجھے امام نے بھیجا ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ چچا تیرے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور بنا دے گا۔ وہ یوں بولا جیسے اس کا چاچا پرائم منسٹر ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ بہرحال اس نے امام سے چچا کا ایڈریس لے لیا اور کراچی آ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ ہوٹل ملا۔ وہ دوسرے درجے کا درمیانہ سا ہوٹل تھا۔ اس نے امام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط اس کے آگے رکھ دیا۔ شکر تھا کہ چچا نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں اس کے ذمے برتن دھونے کی ڈیوٹی تھی۔ رات کو وہ ہوٹل میں ہی سوتا تھا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے یوں کام کرتے ہوئے۔ اب وہ گاہکوں سے پیسے بھی وصول کر لیتا تھا۔ بہت جلد غفور کی نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا کسی اچھے گھر کا ہے۔ انہوں نے کریت کر پوچھا پر اس نے ایک لفظ بتا کر نہیں دیا۔ ہوٹل میں انگریزی اخبار اور رسالے بھی آتے تھے جنہیں کام ختم کرنے کے بعد وہ بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس سے بہت زیادہ مرعوب ہو گئے تھے۔ اب اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ گاہکوں سے پیسے لے کر ان کا حساب کتاب کرے۔ اس نے کبھی 1 پیسے کی بھی بے ایمانی نہیں کی۔ 8 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن یوں ہی اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ وہ پرائیویٹ امتحان دے، لیکن اس کی تمام تعلیمی ڈاکومنٹس تو لاہور میں تھے جو اس نے داخلہ فارم کے ساتھ کالج میں جمع کرائے تھے۔ یہاں پہلی بار اس نے چچا غفور سے اپنے بارے میں کوئی بات کی۔ انہوں نے لاہور جانے کی اجازت دی۔ وہ ایچیسن کالج میں آیا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ سیدھا کلرک کے کمرے میں آ گیا۔ اس کا اور عامر کا ارادہ تھا وہ اسی کالج میں ایڈمیشن لیں گے۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کلرک کی مٹھی گرم کی تو اس نے فٹافٹ اس کے ڈاکومنٹس اور ایڈمیشن فارم نکال دیا۔ اپنے ڈاکومنٹس سے اس نے ایڈمیشن فارم الگ کر کے پھاڑ دیا۔ وہ جیسے گیا تھا ویسے ہی لوٹ آیا۔ محض 1.5 سال کے کلیگ عرصے میں اس نے FSC کا امتحان دے دیا۔ چچا غفور پوری طرح اس کی شرافت اور کردار کے قائل ہو چکے تھے۔ اسے زبردستی گھر لے آئے جہاں ان کی بیوی، ایک بیٹی، ایک بہو اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ چھوٹا بیٹا ذیشان 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا جبکہ بڑی بیٹی رابعہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ ان کا یہی کل کنبہ تھا۔ مکان اپنا تھا۔ ایک کمرہ انہوں نے سبکتگین کے لیے خالی کرا لیا۔ وہ ان کے احسانات کے آگے شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ وہ ہوٹل سے بھی اس کی جلد چھٹی کر دیتے تھے تاکہ وہ یکسوئی سے پڑھ
سکے اسے ایک چھت میسر آ گئی تھی، اب وہ گھر کے اندر بھی بلا روک ٹوک چلا جاتا تھا۔ ذیشان بھی کبھی کبھی اس کے پاس آ کر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ رابعہ پر بھی آتے جاتے نظر پڑ جاتی تھی، وہ بڑی پیاری اور بایا حیا لڑکی تھی۔ بی ایس سی کے ایگزامز کے بعد وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا۔ رابعہ بھی بی اے کر چکی تھی، اب وہ آپس میں بات چیت بھی کر لیتے تھے۔ سبکتگین کو اندازہ ہوا کہ وہ بڑی ہمدرد اور پرخلوص لڑکی ہے، مگر وہ ڈرتا تھا اس کی آڑ میں کچھ اور نہ ہو، کیونکہ رابعہ کی نگاہوں میں کوئی نرم نرم سا جذبہ لو دیتا تھا جسے وہ کثیدن نظر انداز کر جاتا تھا۔ سی ایس ایس کے ایگزامز میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ٹریننگ کے لیے سہالہ جا رہا تھا۔ صبح اسے جانا تھا، رات گھر میں اس کی بڑی پرتکلف دعوت کی گئی۔ وہ سب کافی دیر تک جاگتے رہے۔ بیٹا اب کب آؤ گے؟ چچا غفور نے پوچھا۔ پتہ نہیں چچا، ٹریننگ کے بعد کہاں جاتا ہوں۔ اس نے انہیں امید دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ پھر وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ وہ کچھ دیر صحن میں بیٹھا رہا اور پانی پینے کے ارادے سے کچن میں آیا تو دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز پر چونک پڑا۔ وہ رابعہ تھی جو فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رابعہ کیوں رو رہی ہو؟ میرے لیے مت رو، کیوں اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ وہ سنگ دلی سے بولا تو رابعہ تڑپ گئی۔ کوئی آس کا دیا، کوئی روشنی کی کرن میری مٹھی میں نہیں تھمائیں گے؟ وہ بڑی امید لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہرباں ہے تیری آنکھیں، مگر اے مون سے جاں، ان سے ہر زخم تمنا تو نہیں بھر سکتا۔ ایسی بے نام مسافت ہو تو منزل کیسی، کوئی بستی ہو بسیرا ہی نہیں کر سکتا۔ رابعہ، میں گم کردہ راہوں کا راہی ہوں، تو جو محبت اور چاہت مجھ سے چاہو گی میں تمہیں نہیں دے سکوں گا۔ وہ ایک دم اپنی بات مکمل کر کے اس کے سنے بغیر نکل گیا تھا۔ 8 برس گزر چکے تھے۔ وہ کامیاب پولیس آفیسر تھا، مجرموں کے ساتھ انتہائی بے رحم۔ بڑے بڑے قاتل اس کی سنگ دلی سے بے پناہ مانگتے تھے۔ اس نے تشدد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ وہ جسمانی اذیت کے بجائے ذہنی اذیت پہنچا کر اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر لیتا تھا۔ اسے ایک کام کی وجہ سے لاہور آنا پڑا تو اس کے قدم خود بخود عنصر منزل کی طرف اٹھ گئے۔ پاپا انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اسے بمشکل پہچان پائے۔ اب وہ 23 سال کا خوبرو اور بھرپور لڑکا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے لپٹائے محبتوں کی بارش سے اسے بھگوتے رہے۔ اسے دیکھ کر حسن کا منہ بن گیا تھا، مگر وہ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کا آہنی اور کثرتی جسم دور سے ہی مرعوب کر گیا۔ فرزہ نے بھی اس کی آمد کو پسند نہیں کیا تھا۔ سلوت اور نگی کے ذہن میں بھی زہر بھرا ہوا تھا۔ عنصر نے اسے رات فون کر کے اپنے وکیل کو بلوا کر ساری جائیداد، بینک بیلنس اس کے نام کر دیا تھا۔ اکثر جائیداد فرزہ اور حسن ہڑپ کر گئے تھے۔ نازا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سبکتگین زیادتی والا قصہ انہوں نے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے سنایا تھا جو نازا کے حق میں زہر قاتل ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی دام میں پھنس گئی تھی۔ سبکتگین کے یہاں قیام کے دوران وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آئی۔ اس کی یہاں موجودگی کے دوران ہی پپا پر دل کا آخری اٹیک ہوا اور وہ خلق حقیقی سے جا ملے۔ مرنے سے پہلے وہ جان گئے تھے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ سبکتگین دوبارہ 2 ماہ کے بعد آیا۔ اس نے ہوٹل سے نازا کو فون کیا۔ وہ دوڑی چلی آئی۔ نازا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دھماکہ کیا، مگر نازا کے ہونٹ کپا گئے۔ تم پہلے ممی سے بات کرو۔ مجھے علم ہے تمہارے بھائی اور ممی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گی، اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے ہم کورٹ میرج کریں گے، پھر انہیں بتائیں گے۔ تم کل آ جانا، ہم مانسہرہ جا کر شادی کریں گے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مت آنا۔ اس نے نازا کی جان گویا سولی پر لٹکا دی۔ وہ دوسرے روز آ گئی۔ وہ سبکتگین ولا کے کاغذات بھی لے آئی تھی جو اس نے الزام لگا کر حاصل کیے تھے۔ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے وہ مانسہرہ روانہ ہو گئے۔ سبکتگین بستر پر اس کے کپڑے ڈال گیا تھا جو اس نے نہا کر بدل لیے اور ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر لیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو شرما گئی۔ سبکتگین، میں آج تمہیں جیت لوں گی، وہ پرغرور انداز میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب آئیں، یہ ہے دلہن۔ سبکتگین خود مولوی کے ساتھ اندر آ گیا۔ اسے دلہن کے لفظ پر گدگدی ہوئی، وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رباب، ادھر آؤ۔ آفس سے واپسی پر وہ اسے پکار رہا تھا۔ رباب ہانی کو کندھے پر لگائے تھپک رہی تھی۔ آج ہانی نے پہلا قدم اٹھایا تھا، اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ دانت بھی نکال رہا تھا۔ سلجوق اور وہ سارا دن بار بار اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر ہانی سے کٹواتے رہتے۔ وہ بھی کلکاریاں مار کر خوش ہوتا جیسے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ اس نے ہانی کو دیوار کے پاس کھڑا کیا اور خود قدرے دور ہٹ گئی۔